حضرات گرامی قدر، بات ولیوں کی چلی تو ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ علامہ جلال الدین رومی بہت بڑے عالم، پائے کے بزرگ، پائے کے عالم، ایک دن حضور شمس تبریز تشریف لائے، فرمایا جلال الدین کلمہ آتا ہے پڑھنا؟ کہتے نا پیر کیوں ضروری ہے؟ وقت کا عظیم عالم دین علامہ جلال الدین رومی جیسا، اور شمس تبریز کون؟ ایک گدڑی پہننے والا بزرگ، لباس بھی پھٹا ہوا، مگر شان دیکھے، فرماتے ہیں کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ علامہ جلال الدین نے فرمایا حضور مجھے نہیں آتا تو پھر کسے آئے گا؟ مجھے نہیں آئے گا تو کسے آئے گا؟ 70 قرات میں کلمہ طیبہ سنایا، 70 قرات میں، 70 انداز میں، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں سنایا، 70 انداز میں سنایا۔ حضور شمس تبریز فرماتے ہیں نہیں آتا، فرماتے ہیں نہیں آتا۔ کہا حضور پھر کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ کہا جاؤ 2 برتن منگواؤ۔ علامہ جلال الدین رومی نے 2 پیالیاں منگوائی، پیالیاں لانے کے بعد حضور شمس تبریز نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسری پیالی کو ایک پیالی کے اوپر رکھا۔ جب پیالی کے اوپر رکھ دیا فرمایا اب جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنا۔ حضور شمس تبریز نے جب لا الہ کی ضرب لی نا آسمان کی طرف تو وہ پلیٹ اڑ کر چھت سے جا لگی، وہ پلیٹ اڑ کر چھت سے جا لگی، اور جب الا اللہ کی ضرب نیچے لی تو وہ پلیٹ آ کر اس پلیٹ سے چپک گئی۔ فرمایا کلمہ اس طرح پڑھو کہ جب تم کلمہ طیبہ پڑھو تو تم اپنے رب سے ویسے مل جاؤ جیسے یہ پلیٹ دوسری پلیٹ سے مل۔ تو علامہ جلال الدین جیسا بڑا عالم دین، اسے بھی پیر کی ضرورت ہے، اسے بھی مرشد کی ضرورت ہے، اسے بھی راستہ دکھانے والے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اللہ رب العزت ہمیں سچے پیر عطا فرمائے۔ اور پھر پیر ہونا کیسا چاہیے؟ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت کی بھی بات نہیں کہہ رہا، صحابہ کی بھی بات نہیں کہہ رہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو رب نے اور اس کے رسول نے فرمایا، رب کا کلام اور زبان مصطفیٰ سے نکلا۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ التائبون، توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، العابدون، عبادت کرنے والا، الراکعون، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی پاسبانی کرنے والا۔ کہ جب بات شریعت مصطفیٰ کی آئے تو بندہ پھر ادھر ادھر نہ دیکھے، پھر دائیں بائیں نہ دیکھے، پھر مضبوطی سے کھڑا ہو جائے کہ شریعت ضروری ہے۔ اور بات شریعت اور طریقت، لوگ کہتے ہیں شریعت طریقت الگ الگ ہے، نہیں ہے، آپ غلط سمجھتے ہیں، شریعت طریقت الگ ہے۔ کس نے کہا؟ آئے مدنی بابا کی بارگاہ میں آئے، اتنے عبادت گزار ذات ہے مدنی بابا کی، کبھی شریعت سے دوری اختیار نہیں کی، کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ تو شریعت اور طریقت الگ چیز نہیں ہے۔ میں کہوں بندہ جب شریعت کی معراج کو پہنچ جاتا ہے تب اسے طریقت کا جام ملتا ہے۔ جب بندہ شریعت پر اتنا بڑا عامل ہو جائے کہ اس کی نمازیں بھی ادا ہوں، تہجد بھی ادا ہوں، نوافل بھی ادا ہوں، اور رب کی رضا کے لیے اس کے سر سجدے میں جھکے رہیں، تو پھر رب ذوالجلال اسے طریقت کا جام پلاتا ہے۔ اور جب طریقت مل جاتی ہے تب پھر معرفت ملتی ہے، اور جب معرفت مل جاتی ہے تب بندہ حقیقت کو پہنچتا ہے۔ شروعات شریعت سے ہوتی ہے۔ لوگ الٹے سیدھے لباس پہن کر سمجھتے ہیں ہم طریقت والے ہیں۔ وہ ایک کہتا ہے میں ننگا، میرے پیر صاحب نے بہت دن ہو گئے کپڑے ہی نہیں پہنے۔ میں نے کہا حضور تو سب سے لمبا کرتا پہنا کرتے تھے، یہ کیسی طریقت ہے تیری؟ وہ چوڑیاں پہنتے اور کہتے ہم طریقت والے ہیں۔ حضور نے حرام فرمایا جس چیز کو، وہ طریقت کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا سے بڑا ولی کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑا طریقت جاننے والا کوئی نہیں۔ اور مولائی کائنات جہاں سے ولایت شروع ہوئی، جہاں سے ولایت کا جام ملا، ان کا عمل دیکھو نا، ان کا انداز تو دیکھو، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں شریعت اور طریقت الگ الگ ہے۔ آؤ ان سلسلوں سے وابستگی اختیار کرو جو سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے پابند ہیں، جہاں آپ کو پیران عظام بھی ملیں گے، علماء دین بھی ملیں گے، حفاظ اکرام بھی ملیں گے۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری وابستگی اس سلسلے سے ہے۔ میرے پیر کوئی معمولی انسان ہے نہیں، مدنی بابا کی ذات ہے، وہ ذات جن کی کرامت روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ زیادہ دور نہیں جانا آپ کو، یہاں اسلام نگر گڑانا ایک گاؤں پڑتا ہے، وہاں کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا حضور آپ کے مرید ہو جائیں گے مگر ایک شرط ہے۔ مدنی بابا کی شان میں دیکھو، عطا وہ کر سکتا ہے جس کے دامن میں ہوگا، جس کا دامن ہی خالی وہ کیا عطا کرے گا؟ انہوں نے کہا حضور ایک شرط ہے، مرید تو ہو جائیں گے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ ندی آتی ہے ہمارے گاؤں کو تباہ کر دیا کرتی ہے،
ہمارے گاؤں کو تباہ کر دیا کرتی ہے. آپ اگر دعا کر دیں اور یہ ندی ہمارے گاؤں میں نہ آئے تو پورا گاؤں آپ کا مرید ہو جائے گا. میرے مدنی بابا نے حضرت عمر فاروق اعظم کے سنت کو عمل کیا, ایک تعویذ لکھا اور پیڑ کر باندھ دیا, اور پیڑ پر باندھ کر فرمایا اے ندی آج کے بعد ادھر نہ آنا, اگر تو اپنی مرضی کی مالک ہے تو آ جانا, اگر رب کے اجازت سے چلتی ہے تو پھر نہ آنا. آج بھی تاریخ گواہ ہے وہ ندی ادھر نہیں آتی, اس پیڑ سے ادھر ہی رہتی ہے. ہم تو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام. تو ہم تو ان پیروں کے ماننے والے ہیں جو شریعت اور طریقت کے پابند تھے, جن کے قدم قدم پر کرامتیں نظر آتی تھی. میرے اعلیٰ حضرت آج جمعے کے بیان میں جو لوگ شریک ہوئے انہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا. اعلیٰ حضرت ایک عظیم بزرگ تھے, عظیم فقیر تھے, آپ اللہ کے ولی تھے. لوگ کیا سمجھتے ہیں جو بندہ مولوی ہو بزرگ نہیں ہوتا, اور اسی وجہ سے اچھا بندے اللہ والے بنتے بھی اسی لیے ہیں. علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا اگر کسی کو اپنی ولایت چھپانی ہونا تو مولوی بن جائے, کوئی مانے گا ہی نہیں کہ اللہ کا ولی, وہ مولوی بن جائے کوئی مانے گا ہی نہیں. حضور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حج بیت اللہ کیا. بسطام سے کعبۃ اللہ زیادہ دور نہیں, مگر کئی سال لگ گئے مکۃ المعظمہ پہنچنے میں, کیونکہ شان یہ تھی کہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتا. محبت کا انداز دیکھیں آپ بزرگوں کا, رب سے اس طرح کی محبت ہوتی ہے. کعبۃ اللہ کے حج کو گئے تو ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے. ایک شہر کے قریب پہنچے, اللہ والے پبلک سے دور بھاگتے ہیں, ان کو وہ سیدھی بات کہتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد حضور مستور شاہ حسنی قادری فرماتے تھے کہ میں پبلک کے قریب اس لیے نہیں جاتا, میں چلے اپنے اس لیے نہیں دکھاتا کیونکہ لوگ پھر آ جائیں گے مجھے رب سے دور کر دیں گے. ایک شہر کے قریب پہنچے تو لوگوں نے بھیڑ لگا لی کہ بڑا اللہ کا ولی آیا ہے, رمضان کا مہینہ ہے. آپ نے جب دیکھا کہ بھیڑ آ رہی ہے تو آپ نے اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا, روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور منہ میں رکھ لیا. لوگوں نے کہا ارے یہ کیسا پیر ہے. اچھا کم سے کم ان لوگوں کی بھی وہ چیز دیکھیے, دین پرستی دیکھیے, دین کی حقانیت پر کتنے عمل پیرا تھے وہ لوگ, ان کا معاملہ دیکھیے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا پیر ایک ایسا پیر ہے, ایک ایسا بزرگ ہے جو رمضان کے مہینے میں سرعام کھا رہا ہے. وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے, مگر افسوس آج تو لوگ ویسے بھی نہیں ہیں. ان کا پیر گانے پر ناچ رہا ہوتا ہے, ان کا پیر اچھل اچھل کے قوالیاں پڑھ رہا ہوتا ہے, ان کے پیر کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں, پھر بھی اسے پیر مان رہے ہوتے ہیں. وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, وہ بیاس خوروں سے پیسہ بھی لے رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, پھر بھی پیر ہے. حضور بایزید بسطامی نے منہ میں روٹی کا ٹکڑا رکھ لیا, لوگ بھاگ گئے. جب وہ چلے گئے تو آپ نے روٹی کا ٹکڑا نکالا, واپس تھیلے میں ڈال لیا اور اب کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے, رونے لگے. مریدین نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے پھر روٹی کا ٹکڑا رکھا ہی کیوں تھا منہ میں؟ کہا اگر میں مخلوق سے مل جاتا تو خالق سے دور ہو جاتا, میں خالق سے دور ہو جاتا, مجھے خالق کے قریب جانا ہے مخلوق کے نہیں. یہ انداز ہوتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی کامل بھی تھے. آپ کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا اور دین پرستی دیکھیے, رب کی ذات پر کتنا اعتماد ہے ان لوگوں کو, ان اللہ کے ولیوں کو, کہ دین کی جب بات آئے تو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. ایک فقیر دروازے پہ آیا, کہنے لگا حضور 10 پیسے دے دیجئے, نہیں دیں گے تو آپ کا گھر پلٹ دوں گا, 10 پیسے دے دیجئے ورنہ آپ کا گھر پلٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو 10 پیسے کی جگہ 20 پیسے لے لے, مگر شریعت کے خلاف بات نہ کر, یہ تیرے اختیار میں نہیں گھر پلٹنا, تو بات ایسی نہ کر, گھر پلٹنے والی بات نہ کر. اندر سے والدہ کی آواز آئی, احمد رضا بیٹا فقیروں سے نہیں الجھتے. وہ والدہیں بھی کیسی تھی, فرمایا بیٹا فقیروں سے نہیں الجھتے, جن کی تربیت ایسی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا امی جان فقیر سے نہیں الجھ رہا, فقیر کے تو در کا غلام ہوں, فقیروں کی تو غلامی ملی ہے مجھے, میں ان کے الجھ نہیں رہا. کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ کہتا ہے میرے گھر کو پلٹ دے گا. اتنے میں ہی علامہ مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند, ابھی 4 سال کی عمر ہے, پہلے مالے سے نیچے گر گئے. چھت سے جیسے ہی نیچے گرے, اندر سے حضور اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ نے فرمایا میں نہ کہتی تھی فقیروں سے نہ الجھا کرو, یہ دیکھو کیا ہوا ہے. حضور اعلیٰ, جب بیٹا گر جائے تو باپ کے کلیجے پر کیسی بیت رہی ہوگی ہم سوچ سکتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت جانے لگے ان کو سنبھالنے کے لیے, لیکن جتنے میں والدہ نے یہ کہا نا کہ میں نہ کہتی تھی کہ فقیروں سے نہ الجھنا چاہیے, وہ فقیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حضور اعلیٰ حضرت وہیں کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا تو سمجھتا ہے تیری وجہ سے میرا بیٹا گرا ہے, تو نے میرے بیٹے کو گرایا ہے, تو غلط سمجھ رہا ہے, تو غلط سوچ رہا ہے. میرا بیٹا پھسلنے کی وجہ سے گرا ہے, رب کے حکم سے گرا ہے, تیرے وجہ سے نہیں گرا. وہ فقیر مسکراتا رہا. اتنے میں ہی حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لے آئے.
آپ کی انگلی پکڑی اور عرض کیا حضور شریعت مصطفیٰ پر ڈٹے رہی ہے. مصطفیٰ رضا خان کو کچھ نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک منزل سے گرا ہوں, چوٹ تو بڑی بات, خروچ بھی نہیں آئی ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت مسکرائے, اندر سے والدہ کی آواز آئی, بیٹا معاملہ تھا کیا یہ؟ فرمایا مجھے میرا رب آزما رہا تھا کہ احمد رضا دین کے معاملے میں, شریعت مصطفیٰ کے معاملے میں مضبوط ہے یا نہیں ہے, کہیں ڈر تو نہیں جائے گا. وہ کھڑے رہے اور پھر اعلیٰ حضرت نے اپنی جوتی کو الٹا کیا. ولیوں کی شان دیکھیں آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم رب سے, لوگ رب سے ٹکراتے ہیں, رب سے نہ ٹکراؤ, ان اللہ والوں سے ٹکرا کے دکھاؤ, یہ تمہیں پاش پاش کر دیں گے. میرے اعلیٰ حضرت نے اپنی جوتی کو پلٹا اور اس فقیر سے کہا اگر اوقات ہے, ہمت ہے تو اس کو پلٹ کر دکھا, سبحان اللہ. اس کو سیدھا کر کے دکھا. اس نے بہت طاقت لگائی مگر جوتی کو سیدھا نہ کر سکا, بے شک. جوتی کو سیدھا نہ کر سکا. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو جوتی کو نہیں پلٹ پا رہا ہے, گھر کو کیا پلٹے گا؟ تو جوتی کو نہیں پلٹ سکتا, گھر کو کیا پلٹے گا؟ آئندہ یہ بات نہ کہنا کہ گھر کو پلٹ دوں گا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اصل میں انہیں اصلی پیر نہیں ملتے, انہیں ویسے پیر نہیں ملتے جیسے ملنے چاہیے. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں سچے پیر عطا فرمائے, وہ پیر عطا فرمائے جن کی شان قرآن نے بیان کی ہے. کیونکہ اگر اچھا پیر مل جائے نا, اگر رہنما اچھا ہو نا, تو پھر بندہ منزل کو آسانی سے پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے رہنما اچھا مانگیے اور تلاش کیجئے, شریعت کے پابند پیر پکڑیے, ایسا نہیں کہ ڈھونگ کرنے والے, ناچنے گانے والے پیر پکڑیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے پیروں سے وابستگی عطا فرمائے, اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.